السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے معراج کے موقع پر کہانیاں سناتے ہوئے ڈاکٹر اپنا دارالقادری صاحب ہیں یا طارق جمیل صاحب کے منہ سے بہت بڑی بڑی کہانیاں سنی ہوگی، اور وہ اس واقعے کو بڑا ایک ڈرامائی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ تو آج ہم سیدنا عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی سنتے ہیں، جو کہ مسلم شریف کی حدیث ہے 439 میں بیان کیا ہے۔ میں اس حدیث کو ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا انشاءاللہ عزیز۔ میں یعنی کہ یہ مسروق ایک صحابی ہیں جن کی کنیت ابو عائشہ، ان کی بیٹی کا نام بھی عائشہ ہے۔ تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو عائشہ، 3 چیزیں ہیں جس نے ان میں سے کوئی بات کہی، اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ میں نے پوچھا وہ باتیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، جس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ٹیک لگائے ہوئے تھا تو یہ بات سن کر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا، ام المومنین، مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے اور جلدی نہ کیجیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، بے شک انہوں نے اس روشن کنارے پر دیکھا، اسی طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بار اترتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ 2 بار دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس امت میں سب سے پہلی ہوں جس نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا، وہ یقیناً جبرائیل علیہ السلام ہیں، میں نے انہیں شکل میں جس میں پیدا کیے گئے ہیں 2 دفعہ کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ میں نے انہیں آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، ان کے وجود کی بڑائی نے آسمان اور زمین کے درمیان کی وسعت کو بھر دیا تھا۔ پھر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور وہ باریک بین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اور کسی بشر میں طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کی اوٹ سے، یا وہ کسی پیغام لانے والے فرشتے کو بھیجے تو وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہی کرے، بلا شبہ وہ بہت بلند اور دانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بے شک بہت بلند اور بالا تعالیٰ ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اگر بالغرض آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس پیغام نہ پہنچانا، یعنی کہ فریضہ رسالت ادا نہ کیا۔ تو انہوں نے فرمایا، جو شخص یہ کہے کہ اس بات کی خبر دے دیتا ہے کہ کل کیا ہوگا، یعنی کہ کل کی جو خبر جو جس طرح کہ فیوچر وغیرہ بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کوئی ایک بھی جو انسان آسمان اور زمین میں ہے غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ تو یہ فتویٰ ہے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، وہ فرما رہی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ جو مبلغین ہیں، طارق جمیل صاحب جیسے یا ڈاکٹر دارالقادری صاحب جیسے، یا مختلف لوگ جمعے کی نمازوں میں اور اسپیکروں کے اندر وہ عجیب سی پوری کہانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں معراج شریف کے واقعے کو لے کے۔ تو اب آپ پہ ہے، میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث ہے 439 بیان کی ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بارے میں کیا موقف ہے۔ اب فردر آپ کے اوپر ہے، آپ چاہیں تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو مان لیں، یا پھر ان مولویوں کے جنہوں نے اپنی طرف سے کہانیاں بنائی۔ اور یاد رکھیں، جتنی بھی کہانیاں ہیں اس کہانیوں کے پیچھے کوئی بھی حدیث نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ یہ کہانیاں بھی کسی کتابوں میں لکھی، صوفیہ کرام کی کتابوں میں کچھ میں ملتی ہیں، باقی اس کا کوئی بیس نہیں ہے، کوئی اس کی کچھ اور ایسی کوئی بات نہیں جو قرآن و حدیث کی طرف سے آئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے، اس میں عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔